میں شروع میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید فنولی، ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف۔ میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں اسلام جو حقوق کا ضامن ہے، اگر اسلام کہیں ہے تو، سوائے افغانستان میں تھوڑی سی جھلک کے، باقی تو دنیا میں کہیں گاہی نہیں۔ صاحب بہت شکریہ، آج کا جو دن ہے اس کی مناسبت سے آج ہم بیٹھے ہیں۔ گاہی صاحب اسلام کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو زندگی کے مسائل ہو سکتے ہیں، جس نوعیت کے مسائل ہو سکتے ہیں، جس دائرۂ حیات سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں، اسلام ان کا حل ہمیں بڑا واضح طور پہ دیتا ہے۔ چونکہ دین کامل ہے، آخری دین ہے، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آنے والی آخری ہدایت ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ ہو اور اسلام نے اس کو ایڈریس نہ کیا اور اس کا حل نہ دیا ہو۔ اچھا، انہی مسائل کو جب ہم دنیا کے دوسرے نظاموں میں دیکھتے ہیں ڈسکس کرتے ہوئے، تو وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نظر آئے گا۔ آج یوم مزدور ہے اور دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے لیے بڑے قوانین بھی بنے، بڑے کنونشنز بھی ہوئے، بہت معاہدات بھی ہوئے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ کیا مزدوروں کے حقوق سیکیور ہوئے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ یعنی کسی نہ کسی جہت پہ مزدور کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسپلائٹیشن کا اور استحصال کا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جب ہم اسلام کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو اس کا آئیڈیل زمانہ حضور کا زمانہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، جس زمانے میں یہ نظام نافذ ہو کے دنیا کے سامنے ڈیمانسٹریٹ ہو چکا، عمر بن عبدالعزیز، صلاح اور بعد میں الدین بھی آپ کو ایوبی، ادوار سلطان ملتے ہیں، محمود بالکل غزنوی، بعد میں بھی ادوار ملتے ہیں، یہ التتمش، جہاں پہ جب بھی ان تعلیمات پہ عمل ہوا تو ان تعلیمات کے نتیجے میں سوسائٹی میں خوشحالی آئی اور ہر شخص کے حقوق سیکیور ہوئے۔ جب اسلام کی تعلیمات کو وہی سب اب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ دیکھیں عبادات کے ساتھ آپ نے فرمایا نماز کا خیال رکھو اور ان لوگوں کا خیال رکھو جو تمہارے زیر دست ہیں۔ آخری کتنی بڑی لمحات بات ہے، تھے، سبحان آخری اللہ۔ سانسیں تھی بظاہر مطلب یہ زندگی ہوا کی، کہ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ہوئے ایمانکم، یعنی کہ جو لوگ تمہارے ان کا زیر خیال، دست ہیں ان کا خیال رکھو۔ یعنی آپ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا، حقوق العباد کا ذکر کیا، کمال ہے۔ اور حقوق اللہ میں اس حق کا ذکر کیا جو سر فہرست ہے، ہاں، نماز۔ واہ، اس لیے اہل علم کہتے ہیں اگر پورے اسلام کی مائکرو کاپی تیار کی جائے تو اس کا نام ہوگا نماز۔ یعنی نماز اتنا جامع عمل ہے حقوق اللہ کے حوالے سے، اللہ کی عبادات کے حوالے سے، کہ ساری عبادات کی ریفلیکشن آپ کو نماز میں نظر آتی ہے۔ اور نماز تب تمہاری ہوگی کامل جب تم حقوق اچھا، العباد اس کا ادا مطلب یہ کرو ہوا گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں سے سر فہرست ایک چیز کو چنا تو حقوق العباد میں سے بھی سر فہرست کو چنا ہوگا نا، ہاں، تو وہ کون تھے؟ وہ جو تمہارے زیر دست ہیں۔ تربیت کس طرح فرمائی اور اس کی سینسٹیوٹی سے کس حد تک جا کے آپ نے آگاہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ساتھ جھگڑوں گا وہ کون سے ہوں گے؟ ان میں ایک یہ کہ تم نے ان لوگوں کا حق ادا نہیں کیا جن سے تم نے اپنے تصرف میں رکھتے ہوئے کام لیا تھا۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اہمیت ہے مزدوروں کی اور کام کرنے والوں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزدوروں کے حقوق کی بات کی تو اگر وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو سب سے پہلے مزدور کی تکریم کا معاملہ آتا ہے کہ یہ جو عمل ہے مزدوری کا، محنت کا، یہ باعزت عمل ہے، باوقار عمل ہے۔ اس کے وقار کو بحال کیا، فرمایا سب سے بہتر کمائی وہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس کے ہاتھوں پہ محنت کے نشان تھے، آپ نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا کہ وہ ہاتھ وہ محبوب ہاتھ پیچھے کھینچ رہا تھا سبحان اللہ کہ بھئی میرے ہاتھ سخت ہیں اور کالے بھی ہیں، تو سبحان حضور اللہ۔ کو یعنی کہ آپ نے بتایا کہ محنت کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، اگر آپ غور کریں تو اسی محنت پہ پوری سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ سے کام کرنے والے کام چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ کی ساری نفاستیں، ساری کلچر، ساری تہذیبیں سب کولیپس کر جائیں گی۔ اسی پہ تو سارا کھڑا ہے، ساری آپ کا جو سوشل سٹرکچر ہے، ساری معیشت ہے، وہ محنت پہ کھڑی ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی جو اہمیت ہے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کی اہمیت کو واضح کیا، اس کو نمایاں کیا اور بتایا کہ تمام انبیاء محنت کرتے تھے، سب انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب یعنی کہ ہر نبی جو ہے وہ محنت کے عمل سے گزرے مختلف ہیں، کام کیے ہیں، مختلف کام کیے ہیں، یعنی کسی کام میں آر نہیں ہے۔ یعنی کہ محنت سے متعلق ہر کام کی اہمیت کو اور اس کے وقار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب مزدوروں کے حقوق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کی عزت نفس ہے، اس سوسائٹی کے اندر اس کا سوشل سٹیٹس ہے، اس کا وقار ہے۔ آپ اس کے وقار کو بحال کریں، اس کے مقام اور منصب کو ایکنالج کریں، اس کی عزت کا اعتراف کریں، اس کا اقرار کریں۔ اس کے بعد اس کی محنت کا اجر ہے جس کے اندر مناسبت ہونی چاہیے،
اس کا اندر ایک تناسب ہونا چاہیے، آپ کام کیا اس سے لے رہے ہیں اور اس کے عوض معاوضہ کیا دے رہے ہیں اور کب دے رہے ہیں، کتنے وقت کے اندر دے رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی جو تفصیلات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بہت واضح طور پہ نظر آتی ہیں، اور اگر ان تعلیمات کو ہم لے کے چلیں، ان کو اپلائی کریں سوسائٹی کے اندر، تو ہمارے معاشرے سے استحصال کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تنولی، ایک آپ غور کریں، میں نے یہ جب سپیچ بھی کی تھی ہانگ کانگ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں، کہ امبیسڈر بھی بیٹھا ہوا تھا اور مختلف ملکوں کے امبیسڈر تھے، تو میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو نہ چڑھاتے تو آج کالا اوباما امریکہ کا صدر نہ بنتا۔ کیا بات، بے شک جی بھائی صاحب بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں آپ سسٹم نے جو تعلیمات تھی وہ انسانی شعور کو تبدیل کر دیا ان تعلیمات نے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ غلامی کا خاتمہ کہاں سے ہوا؟ آپ سسٹم نے اس کا آغاز فرمایا، سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، اور غلامی کے خاتمے کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی آپ کوئی غلطی ہوئی اس کا کفارہ غلام آزاد کر، واہ 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 واہ، اور اس ایسے انداز سے اس کو ختم کیا کہ ہوتے پتہ ہی ہوتے نہیں چلا، غلام آقا بن گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا غلاموں کتنے کا ہمارے آقا آئے میں ابھی امام سالم کا ذکر ہوا، مولا فلاں مولا فلاں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔